کہیں کا سوال نہیں ہویا، سارے اس طرح گنگے بن گئے بھئی انہیں کی سوال کر سکیا؟ انہوں نے کہا دیو جواب. بڑے بڑے لوگ بیٹھے سے کسی نے جواب نہ، او آخری چیز بندہ بیٹھا سی داڑھی ٹوپی تو بغیر، لیکن اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، سبحان اللہ، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ. انہیں ہاتھ کھڑا کیا تو انہوں نے کہا کہ میں جواب دیا. انہوں نے کہا دے جواب. انہوں نے کہا وہ چلی جائیں گا کتنے آ کے دے تاکہ سارا مجمع میں نتکے. آیا سٹیج ہوتے زندگی کی پہلی باری مائک پکڑے تھے، بھی نہیں پتا مائک پڑھنا کیوں ہے. کہنے لگا ہاں اور میرے بھراؤ اور میرے بھائیوں، ہمارے آقا مولا نبی پاک کو تیرنا آتا تھا. سبحان اللہ. تو تم پتا پہلے جب جواب صحیح آتا سی تاڑیاں بجتی تو اتنے تاڑی نہ بجی، کیونکہ انہیں خالی گل کی تھی تیرنا آتا سی، دلیل کوئی نہ دیتی. تو جان لگیا کہ طارق عزیز نے کہا کتنے پڑھے گئے؟ انہیں کہا کسی کتاب ہی نہیں پڑھا، پھر بھی حضور کو تیرنا آتا سی. پھر انہیں کہا نہیں ایک گل کسی کتاب ہی نہیں پڑھا کہ پھر بھی تیرنا آتا سی، کوئی دلیل دے. تو انہیں حوالہ پر حوالے کیا، انہیں حوالہ وہ دے حوالے کر کے کہ سارے انہوں رسول اللہ دے حوالے کر سکے. سبحان اللہ. اور میں تو انہوں کہہ رہا ہوں دستک کوئی صدیق اکبر نے بوہ کھولے ابو جہل آپ نے فرمایا خیر ہوئے. انہیں کہا ابو جہل جتنا پریشانی ہے انہیں میرے وٹ کر چھڑے. اور میں کی پریشانی تیرا تے میرا جوڑ کی آپا سچے تو جھوٹا تیرا ساڑا بوہ کام کی ہے. انہیں کہا ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات ہے انج کر کے مختصر جی عرصے دے اندر حرام کو لے کے اقصا تک پھر لا مکان تک گیا واپس آیا تو کنڈی ہل رہی سی، بسترا گرم سی، پانی چل رہا سی، گل سمجھ چاہتی ہے. صدیق اکبر نے کیا یہ گل کی تھی کہ آپ نے نہیں کیا سمجھ، آپ نے فوراً پوچھا فرمایا یہ گل آخی کہ انہیں کہا کون کہہ سکتا ہے؟ صرف تیرے نبی نے کی تھی. کاش کے کہہ سکتا ہے اللہ دے نبی نے کی تھی. انہیں کہا صرف تیرے نبی نے کی تھی. صدیق اکبر نے وجد آ گیا. تو یہ نہیں کیا کہ راوی بڑا جھوٹا کی راوی بلکہ کافر ہے. یہ تو کہتے ہیں راوی جھوٹا ہے تو راوی کافر ہے. آپ نے نہیں دیکھا میں جا کے حضور کو لوگ کچھ کیا ہاں راوی تو جھوٹا ہے، راوی تو کافروں کا سردار ہے. وجد آیا. انہیں کہا کی ہویا تم؟ فرمایا عجیب مقدر ہے تو سائیوں کو نہ سن کے نہیں منن واسطے تیار، میں تیرے کو نہ سن کے منن واسطے تیار. لئن قال صدق و صدق، یہ حضور نے گل کی تھی پھر حضور نے سچ کی تھی، کیونکہ حضور سچ تو علاوہ کچھ کہنے ہی نہیں ہے. ہے ایک سرکار دا بوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی بوہا، تے سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوحا. سبحان اللہ. سائیوں نے کیا جی ایک گل کر کے جا رہے ہیں تو حضور مسکرا رہے ہیں، پسینہ آیا ہے. سرکار نے پوچھا ابو بکر صدیق نے حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ جبریل آئے تھے اور مجھے کہہ کے گئے حضور وہ صدیق آ رہے ہیں، صدیق آ رہے ہیں، صدیق آ رہے ہیں. ساڑھے چشتی بزرگ سے تقریر سن رہے ہیں تو مولوی تقریر کر رہے ہیں تو انہیں جملہ کیا یہاں چونکہ وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں اس لیے شاید انہی کی توجہ سے ذہن میں آیا. اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں صادق اور صدیق میں کیا فرق ہوتا ہے. صادق صادق اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کو پھر مضارع سے یوں بناتے ہیں اور اس میں حدوثی معنی پایا جاتا ہے. اور صدیق صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کو یوں بناتے ہیں اس میں ثبوتی معنی پایا جاتا ہے. وہ چشتی ملنگ لوگ نہ آ گیا وہ کہنے لگا پٹھے وڈن والے نوں کی پتہ ہوندا ہے کہ معنی حدوثی تے معنی ثبوتی کی شے ہوندی ہے. ایک پٹھے وڈے ایک کام کردے جانوروں نوں چارہ پاندے نے انہوں کی پتہ مزدوروں نوں بھئی معنی حدوثی تے معنی ثبوتی کی شے ہوندی ہے. تے نہ لمبے پنڈے پا ملا نہ علم وچ پھسا ملا کوئی یار دی گل انہیں کہا سیدھی طرح کہ صادق ان کہندے جنوں دنیا سچا کہے، صدیق ان کہندے جنوں رب سچا کہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تے میں ایسے بیماری دی حالت دے اندر تواڈے کول پہنچے اور میں بہت پریشان تھا، میرے پتہ نہیں گفتگو ہو سکے گی نہیں. تے بابیاں دا کرم ویکھو تے تواڈے چہرے نوں ویکھ کے میں اگر ایک شخصیت کا ذکر نہ کراں تے اے نمک حرامی ہوئے گی. غزالی زمان راضی دوران. اور میں نے تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، خلافت یا حیدری، حضور مرشد کے ذانی زمان. میں سنا یہ مدرسہ
اس کے اوپر سیدیہ غالباً اچھا وہ بس وہاں سے طبیعت نہ جی صحیح ہونی شروع ہوئی تے نشائی نو دارو لگتا ہے کہ نشائی ٹھیک ہوتا ہے. تو ہم سر پھرے لوگ ہیں, سر پھرے لوگوں کو کوئی ذکر کرتے ہیں, سر پھرے لوگوں سے چلتے ہیں. حضور غزالی زمانے گل بیان کرتے سن, تواڈے چہرے نوں ویکھ کے مینوں گل یاد آئی کہ پسینے تانوں چھوٹے بھئی صدیاں گزر گئیاں جے تسی بن ڈٹے حضور نال اتنا پیار کردے ہو تکو پھر بلال کتنا پیار کردا ہے. حضور صدیق اکبر جدوں غار ثوری جان لگے میں عرض کی تو حضور پہلے تساں نہیں رہنا میں ویسا, کیونکہ میں حضور نے فرمایا تو نے پہلے کیوں جانا ہے. عرض کی تو دو کام کرنے ہیں, ایک صفائی کرنی ہے تے ایک موزیاں دا صفایا کرنا ہے. ایک صفائی تے ایک صفائی. حضور صدیق اکبر اندر تشریف لے گئے, دیکھا پوری غار ہی جو ہے نا, اب ان غاروں کے اندر صفائیاں تو نہیں نہ ہوندی ہیں, غاروں کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں. غار ایک اندھیرا ہوتا ہے, ایک گل لکھ لو بھائی, غار کے اندر روشنی نہیں ہے, اندھیرا ہی اندھیرا. صفائی اب صفائی کا جھاڑو تو رکھا کوئی نہیں, لیکن اقبال کہتا ہے عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے. صدیق اکبر نے پگڑی لا کے صفائی کی تھی. سبحان اللہ. صفائی کس طرح کی تھی؟ پگڑی لا کے, قمیض لا کے, سارے سوراخ سروخ نظر آئے, بند کر چھڑے. پھر حضور کو عرض کیا, حضور سونا ہن تساں آؤ تے قدم ٹکاؤ. سبحان اللہ. جب حضور جلوہ دار ہوئے, غار پوری غار روشن ہو گئی. تو میں نے کہا اگر حضور غار ثور میں جائیں تو غار روشن ہو جاتی ہے, ساڑیاں قبریں چاڑ کے تے قبریں نہیں روشن ہوں گی. ساڑی کافی صاحب سے نا قصور دے, انہوں نے مراقبہ کیتا غازی الدین شہید علیہ رحمہ دی قبر دے ہوتے. جدوں غازی صاحب آئے تو انہوں نے کہا دسو پھر رات میں جدوں منکر نکیر آئے تو کی سوال ہوئے تو کی جواب دیتے. آپ نے فرمایا یار اللہ پاک کی قسم میری قبر ہی جائے کوئی. سبحان اللہ. عاشقاں دے رنگ بکھرے ہوندے نا, انہوں نے کہا تہاڈی قبر وچ کیوں نہیں آئے؟ فرمایا ہی انہوں نے آ کے پوچھنا سی نا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو میں نے گردن پر جو نشان تھا وہ دکھا دینا تھا کہ دھون سے پیش کر آیا اور میرے کو کی پوچھنا ہے. تاج سارے ختم نبوت ہے, سارا ختم نبوت, سارا میں پیش کر رہا ہوں اور میرے کو کی پوچھنا ہے. اب یاقی لوگ میرا خیال ہے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں برگر شوارمے سے جو ابھی دور ہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ سانپ جب چلتا ہے نا تیزی سے تو اس کے سانس کی آواز ہوتی ہے, پھنکارتا ہے. وہ تھے کئی سانپ تھے, کئی بچھو سے, کئی ٹھوئے سے. جدوں حضور جلوہ دار ہوئے تو وہ چونکہ بلوں کے اندر سے, سوراخوں کے اندر سے پھنکارنا شروع کر چکے ہیں ادھر ادھر. وہ حضور دی زیارت مسجد سے بیٹھے تھے, کوئی 500 سال کو بیٹھا تھا. ایک مولوی صاحب کہنے لگے بھائی سانپ کو کیوں پتہ چلے حضور غار کے اندر رہنے کا, سانپ پہ بھابھی تو نہیں ہے. دل تو نہیں دکھا کسی کا, جنہوں نے رشتہ داریاں انہوں نے تو دکھے گا. حضور کا وہ سانپ ہے بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا میں حضور کو دیکھ رہا ہوں, میں لمبی دعا دو. وہ آئے تو ادھر ادھر کر کے تھے. پھر حضرت غزالی زمان فرماندے سن تواڈے چہرے نوں ویکھ کے تواڈے ہاتھ جدوں شروع چینج ہوئے میں اوتھے گم آ جاتا. غزالی زمان فرماندے سن کہ جدوں تک غار ثور دی صفائی صدیق اکبر نے نہیں کی ادوں تک حضور غار ثور وچ نہیں گئے. جملہ سننا, میرے وال نہ ویکھنا, سائیاں وال ویکھنا, تہاڈا مسئلہ حل ہو جائے گا. فرمایا جدوں تک غار ثور دی صفائی صدیق اکبر نے نہیں کی حضور اندر نہیں گئے. فرمایا کہ قیامت تک جے دل دی صفائی ابو بکر نہیں کرے گا حضور دے دل وچ نہیں آتا ہے. کدی کدی نکر او بکر, کدی کدی نکر. نقیب محتشم کا اپنا گلا بھی متاثر ہے, کتنی دیر سے آپ سے وہ نئے کلام ہے. میں تھوڑا رعایتی نمبر دیتا ہوا آگے جا رہے ہیں, گل ختم ہو رہی ہے. طارق عزیز نے کہا جواب دے دے, انہیں جواب دیتا 14 طبق روشن کر چھڑا. سبحان اللہ. اصل میں اقبال کہتا ہے کہ علم بیش از تابوتیاں اور علم با عشق از لاہوتیاں. اقبال کہتا ہے علم دے نال عشق رسول بھی ہوئے تو سمجھ لینا ہے بندہ قدرت ہے. تے جے علم دے نال عشق رسول نہ ہوئے, تکبر ہوئے, تنقیص ہوئے, تنقید ہوئے, سمجھ لینا آج ابلیس بھی خوش ہو رہا ہے کہ میرا بھی پتر بول رہے ہیں.
اور مفتی صاحب غلطی نال بلاتے بیٹھے ہو چلو 5-7 میں تقریر کر کے لئیے تو نکلے نا تے آگے سارے ڈاکو بھائی گڈی جو سانو کاٹ کے دے ایتھے رکھ چھڈی بندوق. تمہیں پتہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب ڈاکو ڈکیتی کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان اوپر چلا جاتا ہے, ایمان نہیں. پھر انہوں سید علماء کوئی شاید نظر نہیں, بیٹیاں نظر نہیں آنیاں, دیاں نظر نہیں آنیاں, گھوڑا رکھ کے تے انہوں ویکھے. میں کہ 3 گلاں سن لے میری آخری خواہش 3 گلاں. میں کہ نمبر 1 گڈی داتا صاحب دی ہے, نمبر 2 تقریر میں ڈاکی تاں کردا کہ میں شاگرد ہوں بابے خادم حسین دا, تے نمبر 3 میں کہ باقی میں ملنگا مولا علی دا. سبحان اللہ. جی با خدا میں این زندگی ایتھوں ادھر جاندی ہے. میں کہ ہن چلا تینوں مارن دا مزہ آئے, سن مرن دا مزہ آئے. میں کہ تجھ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے دشمن علی, میں علی کے نام پہ مرتا ہوں تو علی کے نام سے مرتا ہے. کیا خیال ہے؟ میں علی کے نام پہ مرتا ہوں تو علی کے نام سے مرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اللہ. تو انہیں جواب دیتا, انہیں کہا تیرنا آندہ سی, انہیں کہا دلیل دے, انہیں کہا جی نہ تیر سکنا. سبحان اللہ. جڑے ستے بیٹھے نال تقریر بھی انہاں نال ہے, جاگدے نال کی تقریر ہے, جڑے ستے بیٹھے انہاں نال تقریر ہے. انہیں آخیا سونا نہ تیر سکنا اے عیب ہے تے اللہ نے اپنے نبی عیب رکھے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. تے پھر تاڑیاں نہیں آئیاں تے سارا کچھ آیا ہو. انہیں کہا نہ تیر سکنا اے عیب ہے تے رب نے اپنے حبیب کے اندر عیب خلقتا وبرا من کل عیب. اوے حضور دا عاشق دی او بابو ہر گل دے اندر او پاویں 28 اکتوبر ہوے گرمی ہوے تے لنگر بھی کوئی بڑا سسٹم نہ ہوے تے او پھر بھی حضور دا ذکر سن کے کہندا نہیں نہیں یار اسی کوئی لنگر رستے آئے اسی تو رسول اللہ دا ذکر. سبحان اللہ. اوے حضور دا عاشق گل ختم جی. حضور نال پیار کرنا ہے جو میں صحابہ نے کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آج کوشش کی تھی کہ تانوں حضور دے حوالے کراں, حوالے تو نہ بتاواں. زندگی رہی پھر کسی جگہ بیٹھا ہوں اپنے مزاج کے مطابق بھی تقریر سناواں گے. حضرت خواجہ صاحب حضرت تاجدار کوٹ مٹھن حضور خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنہوں آج تشریف لے کے گئے تے رستے چ آپ نوں ڈاکو پے گئے تے ڈاکواں نے بن کے کٹیا تے لٹیا تے سواریاں بھی لے لئیاں تے زادراہ بھی لے لیا تے 2 دن عجیب مدینہ منورہ دا سفر سی. گھوڑے تے اونٹ دے اوتے سفر ہوندا سی. تو جان لگے تے آپ نے فرمایا کرنا لیو, کٹیا بھی نے تے لٹیا بھی نے, سارا کچھ کھو لیا نے. اسی مدینہ منورہ پہنچنا ہے, تسی اتھے دے مقامی ڈاکو ہو, جے سان کوئی شارٹ کٹ رستہ دس چھڈو تے اسی تواڈے واسطے دعا کریں. سبحان اللہ. ویسے 2 دن دا سفر ہے, اسی تے بھوکے رستے مر جاواں. تے جے تسی کوئی شارٹ پتہ ہو نا مقامی لوگاں نوں شارٹ کٹ انج نال ہی تے نال ہی تے نال ہی. بڑا کو سمجھدار سے بھی قسمت جا گئی. انہیں کیا حضور اے پہاڑی پر نظر آ رہی ہے, اس پہاڑی دے اتنے جاؤ گے اتو تھلے اترو گے تے نال ہی کھبے ہو گے نال ہی سجے ہو گے تے اگے کھجوراں والے درخت نظر آن گے تے نال ہی مدینہ شریف آ جائے. سبحان اللہ. سفر کتنا ہے جی؟ 2 دن دا. تے آپ نے جڑا نے رستہ دسیا آپ نے اپنے سنگیاں نوں کیا چلو بھائی ادھر گئے تھلے آئے نال ہی کبے نال ہی سجے نال ہی درخت نظر آئے اونچے لمبے کھجوراں والے تے نال ہی مدینہ شریف. تو کوئی کام نہیں کیتا, سیدھا مواجہ شریف حضور دے سامنے جا کے ہاتھ بن کے ادب کیے جی. حضور دے شہر دے ڈاکو نوں کیا ہاتھ بن کے کہتے ہیں. میں جمعے چ واقعہ بیان کیتا تے اوتھے میں کہ بھائی کوئی سراکی 2 ہی نظر آئے جنہوں نے سمجھ آندی سی تے ایتھے 2-4 ہوں گے جنہوں نے نہیں آندی ہوئی. تے میں ایمان واسطے پڑھ رہا کہ مینوں ہی کچھ لب جائے میرا ایمان جڑا ہے وہ بڑھ جائے. تے آپ نا حضور دی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے کہندے سونا تیرے بدوی مرندے ہیں لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں. سبحان اللہ. تیرے بدوی مرندے ہیں کٹیندے لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں, لیکن ہے حضور دا عاشق ہر گل دے اندر مزہ لے رہے ہیں. تے جویں بابا جی کو دھکا ماریا گیا آپ تھلے آئے تے
پگڑی کھل گئی، ویل چیئر ٹوٹ گئی، کیا کو بابا جی آسرے؟ تو پولیس والے نے کہا بابا ہنستا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جنہاں واسطے تو مار رہے ہیں وہ تینوں نہیں دیکھ رہے، جنہاں واسطے میں کٹیا جا رہے ہیں وہ میں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان کہ خواجہ صاحب فرماندے ہیں یا رسول اللہ تیرے بدوی مرندے ہیں، لٹیندے ہیں، کٹیندے ہیں، پر جھٹ تو پہلا مدینے پہنچے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان میں اس لٹن پٹن کٹن تو قربان یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ پیار حضور دے نال میں آج تو کوئی حدیث نہیں سنائی، میں صرف ایک آیت تانوں سنائی ہے، آیت نمبر 137 فرمایا قیامت تک جڑا حضور دے نال انج پیار کردا ہے یہ کہندا اٹھے نہیں کیوں روندا ہے بخاری نو صفحہ نمبر 448 بخاری دی اے ریکارڈنگ ہو رہی اور اے او کتاب کا میں حوالہ دے رہا جڑی مرزے نے سامنے رکھی صفحہ نمبر 448 تے لکھیا 1400 صحابہ حضور دا جدوں لعابے دہن آپ دے منہ مبارک تو جدا ہوندا سی تھوک مبارک اونوں زمین تے نہیں سنان لیندے بلکہ اپنے چہرے تے جسم تے مل لیندے سن میں کہ جڑا تھوک شریف دا اتنا ادب کردے اور نامے والا دا کتنا ادب کردے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اینج کر کے بخاری دی حدیث نہ ہوے جتے دل کرے سانو نہ پڑھو اینج کر کے بخاری دے اندر موجود ہے حضرت خباب کو حضرت ابو معمر نے پوچھا کہ سونا یہ دسو کہ پیشی تے دیگر دی نماز دے اندر حضور کی رات فرماندے سن اے جڑیاں دو نمازاں دے اونچی آواز نال قرآن نہیں پڑھیا جاندا آپ نے فرمایا ہاں ہاں یار ایدے تے حضور قرآن پڑھدے سن انہوں نے کہا کہ ایجی شئی کنتم تعریفون ذات آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا تو صحابی نے جواب دیا باضطراب لحیتی ہی فرمانے لگے یار حضور دی داڑھی ہل رہی سی سن پتہ چل جاتا سی حضور قرآن پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ بھائی اے سنگی ساڈے کھلوتے ہیں جی 2 فٹ کا فاصلہ ہے امام مقتدی 2.5 فٹ 2.25 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے میں گفتگو کر رہا انہوں کو قسم دے کے پوچھو انہوں نے نظر آ رہی ہے کہ میری داڑھی ہل رہی ہے ہاں جی سونا دسو جی داڑھی ہل رہی تو نظر آ رہی ہے نہیں جڑے دیکھے آپ بلی ہوگا جو آ رہی ہے بھائی جڑا پیچھے انہوں تے نہیں نظر آندی کہ داڑھی ہل رہی ہے اور پھر نماز دے اندر اس طرح دیکھی تے صحابہ نوں کیویں پتہ چلیا حضور دی داڑھی ہلدی ہے امام علی تو میں باری جاواں امام علی کہندے لئنہم کانوا یراقبونہ فی الصلاۃ تکنا حدیث کی میں سمجھی دی فرمانے کو نماز کے اندر بھی نہ اوکڑ کے حضور دے چہرے دی زیارت کرتے ہیں سبحان اللہ مولانا نے پیٹ پکڑ لیا میں کہا تانوں درد بلند کیوں کہنے لگے جی قبلے سے چہرہ نہیں پھرا قبلے سے چہرہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے میں نے کہا ہاں ٹوٹ جاتی ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نماز تیری نہیں ہے نماز ابو بکر دی ہے ایک کیوں نہیں ٹوٹی میں نے کہا پہلے قبلے کی طرف ہوتے تھے بعد میں کعبے کی طرف مڑ جاتے تھے حضور تو قبلے کا بھی قبلہ ہے حضور تو رب کا بھی قبلہ ہے سبحان حضور نالے میں پیار کرو کہ اے تہاڈی روح نکل رہی ہوئے اور ادھر آواز آ رہی ہے وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے اس اعلان کے ساتھ کہ اگر عشق رسول کا جام چاہیے سونا کپڑا چاہیے تو اعظم مارکیٹ جاؤ سونا میوہ چاہیے تو فلانے علاقے چلے جاؤ اچھے بکرے چاہیے تو کہنا راجن پور ٹر جاؤ تو میں تم دعوت دے رہے ہیں تمہیں عشق رسول کا جام چاہیے تو 19-20 نومبر کو حضرت امیر المجاہدین کا عرص پاک ہو رہا ہے لاہور کے اندر ہو رہا ہے تو سیانا اللہ تمہیں عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس ادارے نوں اور علماء نوں سادات نوں جتھوں جتھوں سنگی تشریف لے کے آئے سب نوں ڈھیر برکتاں عطا فرمائے سدا بہار تے اسباب کدی دی خزانہ ہوے تے